نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج ہمارے ادارے کے لیے انتہائی خوشی کے لمحات ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان حضرت صاحبزادہ خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو کہ خانقاہ سراجیہ گندیا کے سجادہ نشین ہیں، الحمدللہ آج انہوں نے شفقت فرمائی اور وقت عنایت فرمایا۔ اسی ادارے میں حضرت کے والد گرامی حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی بار تشریف لائے اور اپنی دعاؤں سے انہوں نے ہمیں فیضیاب فرمایا۔ الحمدللہ حضرت کے ساتھ ہمیں کئی طرح کی نسبتیں ہیں۔ ایک تو خانقاہ سراجیہ میں میرے والد گرامی حضرت کے والد گرامی کے ساتھ دست بیعت بھی تھے، اور ہمارا خاندان اور حضرت کا خاندان ایک ہی چشمے سے ہم فیضیاب ہوئے، اور وہ چشمہ ہے موسیٰ زئی شریف، جو کہ ہند و پاک کی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کی عظیم درسگاہ ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آپ طلباء کو بیعت کے بارے میں، اولیاء اللہ کی صحبت کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی، اور اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کوئی مولویت کے لبادے میں، کوئی کسی لبادے میں۔ فتنوں کا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فتنے ایسے آسمان سے گریں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور یکے بعد دیگرے وہ دانے نیچے گرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیا ہیں، پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بیچاروں نے گلستان ہی پڑھی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس جانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ پہلے علماء دیوبند جتنے بھی تھے، تمام کے تمام اگر 8-10 سال درس نظامی پہ لگاتے تھے نا، تو 20 سال کسی شیخ کی صحبت میں رہ کے اپنے نفس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ کسی علماء دیوبند کے بڑے بزرگ کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی فیض سے خالی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی نہ کسی کی نسبت ہوگی۔ آج کے علماء ان چیزوں سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب ہی خود ہی کچھ ہیں۔ گلستان کے اندر صحبت اہل اللہ کا شیخ سعدی علیہ رحمت نے بڑی عجیب مثال دی ہے، اور فرمایا گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ ازبوئے دلاویزے تو مستم۔ فرماتے میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو مجھے ایک مٹی سے بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی، تو میں نے مٹی سے گفتگو کی۔ میں نے اس کو کہا تیرے اندر کوئی کستوری چڑھ گیا ہے، کوئی سندل اور عنبر چھڑ گیا، کیا خوشبو ہے؟ اس نے جواب دیا زبان حال سے، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ اس نے کہا میں تو ایک آم تھا، خاردار پھول تھا، اور مٹی کہنے لگی میں تو ایسی مٹی تھی، لوگ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے رونتے تھے، لیکن مجھے چند دن گلاب کے پودے کی صحبت نصیب ہو گئی، جہاں گلاب کا پودا لگا ہوا تھا نا، دائیں بائیں میں رہتی تھی، وہ جاتے جاتے اپنی خوشبو میرے اندر ڈال گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اہل اللہ کے پاس جب انسان جاتا ہے تو ان کی صحبت اور ان کی نظر اور اس صحبت کی اور اس فیض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، صحابہ کی یوں ہی جماعت موجود ہے، حضور نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری، اللہ نے جو فیض اور نور میرے سینے میں ڈالا ہے، الا وقد صببت فی صدر ابی بکر، میں نے وہ سارا اٹھا کے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے فیض۔ دنیا آپ سے پوچھے نا فیض کیا ہوتا ہے، تو ان کو کہو قرآن حدیث پڑھو نا۔ یہ چیزیں تب حاصل ہوں گی جب اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا جائے گا، اور جب اہل اللہ جو ہے نا وہ ایسے اہل اللہ نہیں بنتے، وہ اپنے نفس کو فرمایا تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں اتنا کمال پیدا کر بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔
خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلسلے کے حضرت کے بڑے پیر حضرت خواجہ احمد خان صاحب، وہ بھی حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب کے فیض یافتہ ہیں، اور میرے بڑے جد امجد جو ہیں قاضی عبدالرسول صاحب، یہ یک زمان ہیں۔ اور مولانا خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے، شادی نہیں کی کہ شادی کروں گا تو مرشد کی خدمت میں کمی آ جائے گی۔ پھر وہ جب مرشد کے پاس انہوں نے سب کچھ لٹایا تو مرشد نے بھی اپنا سارا فیض پھر خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نصیب فرمایا۔ پھر وہ خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں صبح پڑھ رہا تھا وہ مواہب رحمانیہ، تو اس کے اندر حضرت ہمیشہ لنگر کے دانے جو تھے نا، انہیں کسی ایک خان تھا اسے پیسے دیتے تھے کہ یہ خرید کر کے نا تم اپنے پاس رکھو، جیسے جیسے لنگر کو ضرورت پڑے گی نا تو ہم وہاں سے دانے لے لیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خان صاحب آئے، حضرت وہاں تو اتنے کیڑے مکوڑے ایسے آ گئے ہیں، لگتا ہے چند دن اور رہے تو ساری گندم کھا جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کو اللہ کیسی شان بخشتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جا کے نا ان کیڑوں کو میرا پیغام دے دو، کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ فقیر محمد عثمان کہتا ہے شرم نہیں آتی، لنگر کے دانے کھاتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ خان کہتا ہے کہ میں نے یہ آواز لگائی، میں گھر میں گیا، گھنٹے کے بعد میں واپس آیا تو سارے کے سارے کیڑے وہاں جا چکے تھے، ایک مرد قلندر۔ اور اس لیے کسی نے فرمایا کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھے، کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھے، ساری دنیا سے محمد کے قلندر اچھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، افسوس ہے ان لوگوں پر جو عالم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور حضرت تشریف فرماتے اس وقت جب میں لاوے میں گیا تو وہاں کوئی حضرات کی ایسی کوئی انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے پھر میں نے ان کو بتایا کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا حسین علی صاحب بام بھجرہ والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم نے دورہ تفسیر پڑھا ہے، وہ ہمارے مرشد ہیں، تو یہ تو دیکھو کہ مولانا حسین علی صاحب بام بھجرہ والے کس در کی غلامی سے اللہ نے انہیں چمکایا۔ وہ خواجہ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جن کی صحبت میں وہ رہے، اور جس دن سے انہوں نے بیعت کی اس کے بعد پھر انہوں نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے ساری زندگی دربار مصطفی شریف پہ گزار دی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ انسان ہیں، یہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا دیں نا اللہ ان کو ہانے سے نہیں کرتا، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ بچوں کو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ جن کی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جن کی نسبت نہیں ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اور جب چھٹیاں ہوں ادھر ادھر گھومنے کی بجائے جس بزرگ سے بیعت ہونا کم از کم 1 مہینہ تو اس کی صحبت میں جا کے رہیں۔ یہ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت جو تجلیات ان کی آنکھوں سے نکل رہی ہوتی ہیں اور دل سے نکل رہی ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں سمجھنے سے نہیں آتی، یہ پریکٹیکل سے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند نصائح طلباء کو فرما دیں اور پھر ادارے کے لیے دعا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی حضرت کی سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رکھے اور انہیں صحت و عافیت سے اللہ سرفراز فرمائے۔